سانسیں نکل رہی تھیں لیکن خیال تھا بیوی اور بچوں کا۔ اپنی جیب سے موبائل نکال کر آخری الفاظ لڑکے نے کیا بولے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ موٹر سائیکل جو ہے وہ ایک خطرناک سواری سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر سیفٹی نہیں ہے، بندہ سیف نہیں ہوتا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو دن میں کروڑوں بائکس جو ہیں روڈز کے اوپر چلتی ہیں، اور ڈیفرنٹ لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ سٹی سے بائک کے اوپر ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو اپنا سامان بھی ایک بیگ سا بنایا ہوتا ہے، اپنی دکانوں کا سامان بھی اس کے اوپر لے کے آتے ہیں۔ کچھ جو ہیں وہ 4 4 5 5 بچے بٹھا کر بڑے بڑے بیگ لے کر بھی دوسرے شہروں میں جاتے ہیں۔ کیا کریں، مجبوری ہے، مہنگائی ہے، اور جانا تو ہے ایک جگہ سے دوسری پلیس کے اوپر، سفر تو کرنا ہے۔ تو بائک جو ہے ذرا سی اگر کہیں سے ہٹ ہو جائے تو پھر انسان بچتا نہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ لاہور میں پیش آیا ہے کچھ دن پہلے۔ ایک انسان جس کا CCTV فوٹیج کے اندر دیکھا گیا، اور اینی شاہدین جو ہیں وہاں پہ جو کھڑے تھے انہوں نے بتایا کہ اس نے جب گرا تو اس کے ساتھ کیا ہوا، اور اس نے پھر کیا کہا۔ ایک لڑکا ہے جو جاب کرتا ہے، اور اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، ابھی اس کی شادی کو تقریباً 4 سال ہوئے ہیں، اور صبح وہ اپنی بائک پر جاتا ہے مزدوری کے لیے اور شام کو آتا ہے۔ بیوی بچوں سے اتنا پیار کہ محلے والے جو ہیں وہ بھی ان کی محبت کی داد دیتے تھے کہ میاں بیوی کے اندر غربت بھی ہو، لیکن اگر ایسا پیار ہو تو دنیا کی ہر جنگ جو ہے وہ جیتی جا سکتی ہے۔ لڑکا جو ہے وہ اس قدر اپنی فیملی کے لیے سینسٹیو تھا، جو کہ ہر کوئی ہوتا ہے، اپنی فیملی کے لیے ہر کوئی پشیمان ہوتا ہے۔ گھر سے نکلا کام پر جانے کے لیے، اور راستے میں بڑی بڑی گاڑیاں، آپ کو پتہ ہے انسانوں کو انسان نہیں سمجھتی۔ میں سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن اگر زیادہ تر دیکھا جائے تو گاڑیوں والے جو ہیں وہ بائک والوں کو اور پیدل چلنے والوں کو انسان نہیں سمجھتے۔ ایک گاڑی والے نے اس کو ہٹ کیا اور ہٹ کر کے بھاگ گیا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ گرا ہے، اس کا کیا حال ہے، میں اس کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جاؤں یا اس کو پوچھوں کہ اسے کیا ہوا ہے۔ گاڑی کے نیچے کچل کر اس بائک والے کو چلا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ گاڑی اس کے اوپر سے گزر گئی ہے، اس کی ٹانگوں سے اور اس کے پیٹ کے اوپر سے، اور صرف اس کا اتنا حصہ بچا جس میں ایک دل تھا جو دھڑک رہا تھا، جس میں چند سانسیں باقی تھی، اور اس نے اپنے سب سے پہلے جب اس کو پتہ چلا ساری دنیا اکٹھے ہو گئی، اسی کے پاس فوری طور پہ سب لوگ جو ہے مجمع لگ گیا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ میرا یہ آخری وقت ہے، اور اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور گھر میں فون لگایا۔ اتنی سانسیں اس کے پاس گنتی کی تھیں، 4 تھیں یا 6 تھیں یا 2 تھیں، لیکن اس نے موبائل نکال کر اپنی وائف کو فون کیا، اور وائف نے آگے سے فون اٹینڈ کیا۔ یہ اس کی وائف کے جو ہے بتانے کے الفاظ، اور اینی شاہدین جو پاس کھڑے تھے انہوں نے صرف ویڈیوز ہی بنائی، کیونکہ آج کل ٹرینڈ ہے کوئی بھی مر رہا ہو یا کچھ بھی حادثہ ہو جائے، سب سے پہلے موبائل نکال کر اس کی ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک پر لگائی جاتی ہے۔ اس کی مدد تو بعد میں سوچا جاتا ہے کہ مدد بھی کرنی ہے۔ اس نے موبائل نکال کر اپنی بیگم کو فون لگا کر کہا کہ اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا، ہمارا سفر یہیں تک تھا، اللہ حافظ، میں جا رہا ہوں۔ صرف یہ آخری الفاظ تھے، اور اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی جان نکل گئی روڈ کے اوپر ہی۔ اب وہ گاڑی والا کون تھا، کہاں اس کو مار کر چلا گیا، یہ تو کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا۔ CCTV فوٹیج اگر کوئی پیچھے پاور ہو تو نکلوا کے دیکھیں، اور اس کو میرے خیال میں سزا ملنی چاہیے کہ نہیں۔ کمنٹ سیکشن بھی آپ کا ہے، اور آپ آڈینس ہیں، اگینسٹ اور فیور میں جایا کریں، اپنی مینٹیلٹی شو کیا کریں۔ ایک غریب آدمی جو اپنی جاب پہ ڈیلی بائک پہ جاتا تھا، اور اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے، وہ حلال روزی کے لیے وہ سڑک پہ جا رہا تھا، ایک امیر زادے نے اس کو اڑا دیا، اور اس کے بعد اس کے آخری الفاظ بھی محبت بھرے اپنی بیگم کے لیے اور بچوں کے لیے نکلے۔ ان کی محبت کی، ان کی جو عشق کی مثالیں ہیں ان کا محلہ دیتا ہے، اور لوگ اس کے محلے والے مثالیں دے رہے ہیں کہ جب سے شادی ہوئی آج تک ان کے گھر سے اونچی آواز بھی نہیں آئی، اور بیگم کہتی ہے کہ جب سے شادی ہوئی ہے اس انسان نے
مجھے اتنے سکھ دیے ہیں، مجھے اتنا خوش رکھا ہے کہ میں اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں یہ مان ہی نہیں سکتی کہ یہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اور اس کے جو آخری الفاظ ہیں کاش میں ریکارڈ کر سکتی، اور کاش وہ ساری زندگی میں اپنے پاس محفوظ کر کے ان کو رکھ لیتی۔ اور جب میرا دل جو ہے وہ خراب ہوتا، جب مجھے شدت سے یاد آتی، تو میں اس فرشتے کے الفاظ سنتی اور اس کے سہارے زندگی گزارتی، کیونکہ اس نے مجھ سے آخری ٹائم پہ یہ وعدہ لیا ہے، تم اپنا اور بچوں کا خیال رکھو گی، ہمارا سفر یہاں تک تھا، میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ یہ آخری الفاظ تھے اس نوجوان کے۔ لیکن اس امیر زادے کا کیا کریں جس کے باپ نے اس کو کروڑوں کی گاڑی تو لے کر دی، لیکن اس کو یہ تمیز نہ سکھائی کہ آپ نے جو غریب لوگ، سڑک ان کی بھی ہے آپ کی بھی ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے یہ فیسلٹی جو ہے وہ سب کے لیے برابر رکھی ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی گدھا گاڑی والا ہے۔ گدھا گاڑی والا بھی انسان ہے، اس کی بھی سیلف رسپیکٹ اور اس کی بھی جان کی قیمت اتنی ہے جو کہ ایک اربوں روپے کے بنگلے میں رہتا ہے۔ اس امیر زادے کو کون پکڑے گا؟ اگر پکڑا بھی جائے گا تو وہ پیسے دے کر اپنی زندگی کو ویسے ہی گزارے گا اور کسی اور کو بھی کچل دے گا۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا غریب آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہے؟ کیا اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ روڈ کے اوپر چلے؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ اللہ حافظ۔